اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام علم غیب کے مالک ہیں، ان کے پاس علم غیب موجود ہے۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ اور معصومین علیہ السلام ہیں، سب کے پاس علم غیب موجود ہے، سب علم غیب کے مالک ہیں۔ ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی علم غیب کے مالک ہیں۔ شیخ خرِ عاملی اپنی کتاب اثبات الہدیٰ میں اس روایت کو لکھتے ہیں۔ یہ روایت فضل بن شازان سے نقل ہوئی ہے۔ فضل بن شازان کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم ابن محمد بن فارس نیسابوری نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن محمد نے مجھ سے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس وقت کا حاکم عمرو بن عوف تھا۔ اس نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ ان کے قارندے، ان کے نمائندے آئے اور مجھے گرفتار کیا۔ جب مجھے گرفتار کیا تو میں نے ان لوگوں سے اجازت چاہی کہ میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لوں۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے ملاقات کیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے وقت کے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی ملاقات کر لوں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کر لوں گا تو میں ان ظالموں کے ہاتھ سے فرار ہو جاؤں گا، ظالموں کے ہاتھ سے بھاگ جاؤں گا۔ لوگوں نے اجازت دی، میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آیا، سلام دعا سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص، ایک چھوٹا سا بچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے چہرے سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے جو بہت ہی حسین و خوبصورت اور جمیل ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ کے بہت ہی تعجب میں پڑ گیا، بہت ہی متحیر ہوا کہ آخر یہ کون بچہ ہے، آخر یہ کون ہے۔ لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد یہاں سے بھاگ جاؤں گا، ظالموں کے ہاتھ سے فرار ہو جاؤں گا۔ جب میں ملاقات کر چکا تو میں نے سوچا کہ میں اب امام سے ملاقات کرنے کے بعد یہاں سے ظالموں کے ہاتھ سے فرار ہو جاؤں۔ جب میں بھاگنے کا ارادہ کر چکا تو ایک مرتبہ وہ بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا، اے ابراہیم، تم ان لوگوں کے ہاتھوں سے فرار نہ ہو، تم ان لوگوں کے ہاتھوں سے بھاگو نہیں، اس لیے کہ اللہ تم کو ان کے شروں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بچے کی بات سنی کہ یہ میرے ارادے کو کیسے جانتا ہے تو میں اور ہی زیادہ تعجب میں پڑ گیا، اور ہی زیادہ متحیر ہوا۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخر یہ کون بچہ ہے جو میرے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں، ہذا ابنی و خلیفتی من بعدی، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہر اس کام کو بھی جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کریں یا کرنے کا ارادہ رکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کسی کام کو کریں یا کرنے کا ارادہ رکھیں۔ آئیے ہم سب مل کے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ شکرا یا ربی شکرا۔